नाजरीन, गल्फ में काम करने वाले ओवरसीज़ वर्कर्स की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली इंटरनेशनल एंड क्रेडिबल तंजीम कोalition ऑन लेबर जस्टिस फॉर माइग्रेंट्स इन द गल्फ, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने कन्फर्म किया है कि गल्फ में पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और उनके साथ मिस ट्रीटमेंट की जा रही है। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्वेडम के फिगर्स को भी अपनी बुनियाद बनाया है। अब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए आवाज़ उठा रही हैं तो ऐसे में हमारी हुकूमत क्यों सोई हुई है? इस कोalition ऑन गल्फ वर्कर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे पाकिस्तानी वर्कर्स के इंटरव्यूज़ भी किए हैं और उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने उन वर्कर्स की शनाख्त भी ज़ाहिर की है और बताया है कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस कोalition ऑन गल्फ वर्कर्स की रिपोर्ट को पेश करेंगे और साथ एक्वेडम के जो अदाद व शुमार हैं उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। तो नाजरीन, इस कोalition जिसका पूरा नाम है कोalition ऑन लेबर जस्टिस फॉर माइग्रेंट्स इन द गल्फ, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है 2026 की और उसमें UAE की गवर्नमेंट से उन्होंने मुतालबा किया है कि मनमानी इम्तियाजी और गैर कानूनी हरासतों और मुल्क बदरियों को फौरी तौर पर रोका जाए। और साथ ही उन्होंने वो ममालिक जिनके वर्कर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है उन ममालिक की गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। ये मुतालबा इस वक्त सामने आया है जब कोalition के एक जो रुकन इदारा है एक्वेडम, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट इशू की। उस रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने 9 वर्कर्स के इंटरव्यूज़ किए जिनको दस्तावेज़ी शक्ल दी गई है। वो वीडियो इंटरव्यू हैं और टेक्स्ट में भी हैं। ये वो वर्कर्स हैं जिन्हें 2026 में UAE की गवर्नमेंट ने जबरी मुल्क बदरी के मुहिम के दौरान निकाला। उनमें से एक शहरी, पाकिस्तान के शहरी हैं मोहम्मद मालिक। उनकी ज़रा आवाज़ सुने। वो कहते हैं कि जी हम 2 बार बेजार व मददगार हुए हैं। एक बार इस मुल्क ने छोड़ा जहां हमने काम किया, यानी कि UAE की बात कर रहे हैं। दूसरी बार हमारे मुल्क ने, जैसे हमारा ताल्लुक़ है यानी कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ उम्मीद, नौकरी नहीं खोई बल्कि उम्मीद तक खो दी है। ये मोहम्मद मालिक UAE में तकरीबन 10 साल तक काम करते रहे अपनी फैमिली के लिए और रेमिटेंसेस पाकिस्तान में इजाफ़ा किया, लेकिन उनको सिला ये मिला कि UAE ने निकाला और पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। इसी तरह हम जब देखते हैं कि हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं कि इसी साल मई 2026 में जब UAE ने जबरी बदरियों का सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त एक्वेडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों में शिया मुसलमान हैं और ये कार्रवाइयाँ खित्ते में जारी अमरीका और ईरान की कशीदगी के दौरान की गई और उससे उसका कोई लिंक भी बताया गया। लेकिन एक्वेडम से जो बात करते हैं वर्कर्स कारकुन, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें विदाउट एनी क्राइम, विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी वैलिड रीज़न और फिर विदाउट एनी चांस फॉर लीगल एक्शन उनको पहले हिरासत में लिया गया और फिर उनको मुल्क बदर किया गया। सबसे तशवीशनाक बात यह सामने आई कि ये कारकुन दुबई के इलाके
ایک شیعہ مسجد امام بارگاہ میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی مسجد میں داخل ہوتے ہی سیکیورٹی اہلکار جو ان کے شناختی کارڈ چیک کرتے تھے، اس کو سکین کرتے تھے، اور گرفتاری کے وقت پولیس نے خود کارکنوں کو بتایا کہ ہم نے انہی ڈیٹا کے ذریعے آپ لوگوں کو شناخت کیا اور ٹریک کیا۔ ناظرین، کولیشن آن لیبر جسٹس فار مائیگرینٹس ان گلف، انہوں نے یہ جو گلف میں اس وقت سسٹم ہے کفالہ کا، اس کو اس سارے ایکسپلائٹیشن کی جڑ قرار دیا ہے۔ اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کفالہ کا نظام یا جسے اسپانسرشپ کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ خلیجی ممالک میں مزدور کی قانونی حیثیت، رہائش اور ملک میں رہنے کا حق اس کا جو اسپانسر ہے انڈیویجول وہ ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت وہ جو ورکر ہے اس کے پاس نہ تو نوکری بدلنے کا آسان راستہ ہوتا ہے، نہ ہی ایکسپلائٹیشن کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی طاقت، نہ اجرت کی وصولی کا مؤثر ذریعہ، نہ کوئی عدالتی نظام۔ یہی وجہ کہ جب کسی کارکن کو اچانک ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو نہ وہ صرف اپنی نوکری کھو دیتا ہے بلکہ اپنی جمع پونجی، واجب الادا تنخواہ، ملازمت کے اختتام پر ملنے والی گریجویٹی، جی پی فنڈ اور سارے فوائد، حتیٰ کہ اس کا سامان بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ رپورٹ میں اسے ایک طرح کی ویج تھیفٹ قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی تو اس میں مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک مائیگرنٹ ورکر جن کا ویزا اچانک ہی منسوخ کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دبئی میں لوگوں سے اور اپنے آجر سے تقریباً 40,000 درہم کی رقم لینی تھی، لیکن اب وہ واپس نہیں جا سکتے۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو کولیشن آن لیبر جسٹس فار مائیگرنٹ ورکرز ان دا گلف، اس کی رپورٹ میں کچھ انہوں نے ریئل سٹوریز کو انکلوڈ کیا ہے۔ پہلے وہ بات کرتے ہیں ایک مصدق نامی ایک ڈرائیور جو ایک سفاری ٹورازم کمپنی کے ساتھ 13 سال سے کام کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں مال آف امارات سے گرفتار کیا گیا، ہاتھ پیچھے باندھے گئے، بندوق کی نوک پر 6 گھنٹے تک ایک جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد انہیں ایک الوارسان جیل منتقل کیا گیا جہاں ان کو 4 دن تک ڈیٹین رکھا گیا، تشدد کیا گیا، اور 2 ہفتے ڈیٹینشن کے بعد انہیں ایک فلائٹ کے ذریعے واپس 2 کپڑوں میں چلتا کیا گیا۔ ایک اور ورکر کی اس میں کہانی ہے، ان کا نام حسین ہے اور جو امیزون ڈیلیوری کے ساتھ 3 سال سے کام کر رہے تھے۔ بتاتے ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران ہی ان کا جو امپلائر ہے انہوں نے پولیس اسٹیشن جانے کو کہا، جہاں وہ پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 12 دن ڈیٹینشن میں رکھنے کے بعد وہ ڈپورٹ کر دیا گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس مہینے کی سیلری بھی نہیں دی گئی۔ ایسی کئی کہانیاں ہیں جو ابھی میڈیا کی آواز تک بننے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن یہ کارکن جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ کسی ایک تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ بھی اپنی رقوم ادھر ہی چھوڑ آئے ہیں، سامان ادھر چھوڑ آئے ہیں، کوئی بچوں کے لیے خریدے گئے گفٹ وہ ادھر ہی رہ گئے۔ ایکویڈم کے پریزیڈنٹ مصطفیٰ قادری کہتے ہیں کہ ان کی ریسرچ، ان کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ جب کفالہ نظام کو مذہبی باعث کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پھر مزدور نہ صرف اپنی نوکری اور اجرت کھو دیتے ہیں بلکہ قانونی انصاف کا حق بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ برائے محنت جسٹس کی سربراہ جینیفر روزن بام کا کہنا ہے کہ کثیر یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو ڈپورٹ کیے گئے ورکرز ہیں ان کی رقومات، ان کے واجبات تو ادا کریں۔ کولیشن نے اپنی رپورٹ کا اختتام 4 بنیادی مطالبات سے کیا ہے۔
ایک، تمام متاثرہ کارکنوں کو فوری تحفظ اور قانونی رسائی دی جائے۔ دوسرا، تشدد، مذہبی باعث اور من مانی حراست کی آزادانہ تحقیقات ہوں۔ تیسرا، جو متاثرین ہیں ان کو اجرت کی وصولی اور معاوضہ دیا جائے۔ چوتھا، کفالہ نظام میں ریفارمز لائی جائیں۔ اب جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے، اس پہ حکومت پاکستان کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ تو رپورٹ میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے تو کوئی موقف نہیں آیا، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جتنے شہری ہیں متاثرین ان سب کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل دیں تاکہ ڈاکومنٹڈ ایک وہ کام ہو، اور پھر ان شہریوں کے جو کیسز ہیں وہ ان کو لیگل اور کونسلر ایکسیس معاونت دی جائے۔ امارات کی حکومت سے ایک وضاحت طلب کی جائے اور سفارتی حساسیت کو مزدوروں کے حقوق پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ ناظرین، یہ سلسلہ پچھلے اسی سال مئی سے شروع ہوا تھا اور یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ درمیان میں گاہے بگاہے کچھ رپورٹس آتی ہیں کہ جی ویزاز کا اجرا شروع ہو گیا ہے۔ تھینک یو، یہ گڈ چیز ہے، لیکن جو ورکرز ادھر سے جبری طور پر بدر کیے گئے ہیں، ملک بدر کیے گئے ہیں، ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ ان کی جمع پونجی، ان کے ویجز، ان کا معاملہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہماری حکومت ان ورکرز کے حقوق کے لیے بات کرے گی۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔